ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین محترم، 2 اکتوبر سن 1187 عیسوی 27 رجب المرجب 583 ہجری جب صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسری مرتبہ فاتح بن کر داخل ہوا۔ اس کے بعد بیت المقدس 1 اگست 1967 تک مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن آج اسرائیلی فوجی دندناتے پھرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کب آئے گا؟ بیت المقدس 27 رجب المرجب 583 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 1187 عیسوی میں ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں صلیبیوں کی شکست کے ساتھ فتح ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اور 20 ستمبر 1187 سے 2 اکتوبر 1187 عیسوی تک جاری محاصرے کے بعد شہر فتح کر لیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد سلطان نے کسی قسم کا خون خرابہ نہیں کیا، جس کا مظاہرہ پہلی بار صلیبی جنگ کے موقع پر صلیبیوں نے کیا تھا۔ 4 جولائی 1187 عیسوی کو جنگ حطین میں زبردست شکست کے بعد عیسائیوں کی مملکت یروشلم کمزور پڑ گئی اور کئی اہم شخصیات صلاح الدین کی قید میں چلی گئیں۔ ستمبر کے وسط میں صلاح الدین نے عکا، نابلوس، یافا، سیدون، بیروت اور دیگر شہر فتح کر لیے۔ جنگ کے شکست خوردہ عیسائی سور پہنچ گئے، جہاں حطین کے مارکے کی شکست خوردہ کئی عیسائی جنگجو بھی تھے، جن میں بیلن ابیلنی بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو واپس لانے کے لیے صلاح الدین ایوبی سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے بیت المقدس جانے کی اجازت دے۔ صلاح الدین نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہ 1 دن سے زیادہ قیام نہیں کرے گا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو ملکہ سبلیہ نے اس سے شہر کا دفاع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فوج کی کمان سنبھالنے کی ہدایت کی۔ بیلن نے ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور شہر میں اشیاء خورد و نوش اور اسلحے کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ صلاح الدین کی زبردست قیادت شام و مصر کی افواج سور کے ناکام محاصرے کے بعد 20 ستمبر 1187 عیسوی کو بیت المقدس پہنچ گئی۔ صلاح الدین اور بیلن کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ صلاح الدین بغیر خون خرابے کے شہر حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن شہر کے عیسائیوں نے بغیر لڑے مقدس شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ وہ پرامن طور پر شہر دشمن کے حوالے کرنے پر اسے تباہ کرنے اور خود مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ مذاکرات میں ناکامی پر صلاح الدین نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ صلاح الدین کی افواج برج داؤد اور باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور تیر اندازوں نے حملے کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری کی گئی۔ صلاح الدین کی افواج نے کئی مرتبہ دیواریں توڑنے کی کوشش کی، لیکن عیسائیوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ 6 روزہ محاصرے کے بعد صلاح الدین نے افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب منتقل کر دیا اور حملہ جبل زیتون کی جانب سے کیا جانے لگا۔ 29 ستمبر کو مسلم افواج شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئیں، تاہم وہ فوری طور پر شہر میں داخل نہ ہوئیں اور دشمن کی عسکری قوت کو ختم کرتی رہیں۔ ستمبر 1187 عیسوی کے اختتام پر بیلن نے صلاح الدین سے مذاکرات کے دوران ہتھیار ڈال دیے۔ صلاح الدین نے مردوں کے لیے 20، عورتوں کے لیے 10 اور بچوں کے لیے 5 اشرفیوں کا فدیہ طلب کیا، اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکے ان کا فدیہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود ادا کیا یا انہیں غلام بنا لیا گیا۔ بعد ازاں سلطان نے فدیہ کی رقم مزید کم کر کے مردوں کے لیے 10، عورتوں کے لیے 5 اور بچوں کے لیے صرف 1 اشرفی مقرر کر دی۔ بیلن نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، جس پر سلطان نے صرف 30,000 اشرفیوں کے بدلے تمام عیسائیوں کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو بیلن نے برج داؤد کی چابیاں سلطان کے حوالے کر دی۔ اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ تمام عیسائیوں کو فدیہ کی ادائیگی کے لیے 1 ماہ کا وقت دیا جا رہا ہے، جس میں 50 دن تک کی توسیع کی گئی۔ صلاح الدین ایک رایا پرور اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے غلام بنائے گئے عیسائیوں کا فدیہ خود ادا کر کے انہیں رہا کر دیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد صلاح الدین کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ اس نے عیسائیوں سے مسلمانوں کے اس قتل عام کا بدلہ نہیں لیا جو انہوں نے 1099 میں بیت المقدس کے فتح کے بعد کیا تھا، بلکہ اس نے انہیں حد درجہ رعایت دی۔ فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو عرق گلاب سے دھلوایا۔ فتح بیت المقدس کی خبر یورپ کے عیسائیوں پر بجلی بن کر گری، جس کے جواب میں انہوں نے تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا اور انگلینڈ کے رچرڈ شیردل، فرانس کے فلپ آگسٹس اور جرمنی کے فریڈرک باربوسا کی زیر قیادت ایک عظیم مسیحی لشکر بیت المقدس پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوا۔
تیسری صلیبی جنگ میں یورپ کی عیسائیوں کو ناکامی ہوئی۔ یہ جنگ 1189 عیسوی سے 1192 تک جاری رہی۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا، تاکہ 14 مئی اور 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقہ میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ میں 1 اگست 1967 کو بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کی سرزمین آج بھی صلاح الدین ایوبی کا راستہ دیکھ رہی ہے۔